نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے غروب شمس ہوتا ہے اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اجلال فرماتے ہیں۔ یہ آسمان جو دنیا کا ہمیں نظر آتا ہے یہاں تشریف لے آتے گویا کہ اجلال فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور وہاں سے مخلوق کو جھانکتے ہیں اور بخشش کے فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا صبح صادق تک یہ نظارہ رہتا ہے، اور اللہ مغرب سے یہ خود اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ ہے تم میں کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، الا من مستغفرین فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، الا مسترزقون، ہے کوئی تم میں رزق مانگنے والا فارزقہ، میں اس کو رزق دے دوں، الا من مبتلن، ہے کسی مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیہ ہوں، میں اس کو عافیت دے دوں، الا قضا، یہاں تک حتی یطلع الفجر، یہاں تک فجر طلوع ہو جاتی ہے اس وقت تک اللہ اعلان کرتے۔ دیکھو عام دنوں کے اندر تو آپ کو پتہ ہے رات کے آخری پہ تہجد کے وقت بھی یہ اعلان ہوتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، تہجد کے وقت میں اللہ اجلال فرما کے یہ اعلان کرتے ہیں، لیکن شب برات میں مغرب سے یہ اعلان شروع ہو جاتا۔ تو جب مغرب سے شروع ہو گیا تو بس مغرب پڑھتے ہی آپ نے اپنی مغرب پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں سچی پڑھ لیں، سمجھو وہ رات آپ کو مل گئی۔ اگر لمبی عبادتیں نہیں ہوتی تو 2 رکعت سچی پڑھ لیں۔ لہٰذا آج تو میں آپ کے لیے کچھ اعمال بھی لایا ہوں، اس آنے والی رات میں وہ اعمال کر لیں، پورے سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر رحمت نازل کریں، کیونکہ اس رات کے اندر نبی نے فرما دیا کہ آئندہ پورے شعبان سے شعبان تک، یعنی 15 شعبان سے لے کے 15 شعبان آنے تک جو نیک اعمال کریں گے آپ، جو گناہ آپ سے صادر ہوں گے سارے لکھے جاتے ہیں، تبھی تو نبی فرماتے ہیں میں روزے رکھتا ہوں تاکہ میرے روزے لکھے جائیں، اور فرمایا کہ اس کے اندر آپ کے لیے رزق اتارے جاتے ہیں، یہ پورے سال کا کوٹا اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ کے لسٹیں بنا کے فرشتوں کو دیتے ہیں، رزق لکھے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اس 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان تک جو بنی آدم میں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان بچوں کے نام لکھے جاتے ہیں، یہ پیدا ہوگا، اور جو مرنے والے ہیں ان مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ شعبان سے شعبان تک کے درمیان کون کون مرنے والا ہے، مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ اتنی اہم رات ہے، اس رات میں لسٹیں تیار ہوتی ہیں اور لیلۃ القدر میں لسٹیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ تو تحریر، اور آپ جانتے ہیں جب کوئی چیز لکھی جا رہی ہو، فیصلہ لکھا جا رہا ہو، اس وقت کتنا اچھا موقع ہوتا ہے، آپ اس فیصلے کو اوپر نیچے کروا سکتے ہیں، پلیز آپ یہ نہ لکھیں، پلیز آپ یہ فیصلہ کر دیں۔ اس وقت ترحم کی درخواست دینا آسان ہوتا ہے، لیکن جب لکھ دیا گیا، لکھنے کے بعد فرشتوں کے حوالے کر دیا لیلۃ القدر میں، اب دشواری پیش آتی ہے۔ تو یہ رات اس بنیادی طور پر بہت اہم ہے کہ اس وقت لکھا جا رہا ہے، اس رات کے اندر آپ اس کو منوا سکتے ہیں، یا اللہ اگر بدبخت لکھ دیا ہے تو یا اللہ بدبختی کاٹ دے، یا اللہ اگر رزق کی تنگی لکھ دی ہے یا اللہ میرے رزق کی تنگی کاٹ دے، یا اللہ اگر میرے میں گناہ معصیت لکھ دی ہے یا اللہ کاٹ دے، کیونکہ یہ رات اتنی اہم ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو منظوریاں کروا سکتے ہو، یا اللہ ہمارے لیے اگر موت لکھ دی ہے یا اللہ ہمیں موت سے بچا، ہمیں زندگی حیات عطا فرما دے، تو گویا کہ یہ وہ اہم رات ہے۔ تو اسے نبی فرمایا اس رات کے اندر یہ فیصلہ، اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اس رات میں حج والوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ جو حج پہ جانے والے ہوں گے، اللہ نے جن کا بلاوا منظور کر لیا، فرمایا شب برات میں ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ اہم رات ہے، اس رات کو ضائع نہ ہونے دو، اس رات کی عبادت کرو۔ چنانچہ اس خاص نوعیت کی خاصیت کو حاصل اگر کرنا چاہیں گے تو اسی عبادت ہی کو بروئے کار لانا پڑے گا، دوسری عبادت بھلے آپ بروئے کار لائیں، ہاں اس دوسری عبادت کی خاصیت تو آپ کو مل جائے گی، لیکن جو خاصیت آپ چاہتے ہیں وہ خاصیت اس دوسری عبادت میں اس نوعیت کی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو گویا کہ تکوینی اصول بھی یہی ہے، تکوینی اشیاء میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خاصیات کی اصول رکھا، تشریعی عبادات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خاصیات کا اصول رکھا، یہاں تک کہ یہ تو عیان ہے، انسان کی حرکت و سکون میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاصیت رکھی ہے۔ انسان جب حرکت کرتا ہے، انسان اپنی آنکھ کی پتلی ہلاتا ہے، اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا ہے، تو ہر حرکت کی الگ الگ خاصیت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ تو گویا کہ انسان کی حرکت و سکون میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے الگ خاصیت رکھی۔ مثلا انسان اپنے ہاتھ کو اگر یوں کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ ممنون کرم ہے، سلام کر رہا ہے، سلامتی کی دعا کر رہا ہے، اور اسی ہاتھ کو اگر یوں حرکت دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مارنے کا عنوان، پٹائی اور لڑائی کا عنوان اختیار کرتا ہے۔ تو حالانکہ ہاتھ کی حرکت ہے، پہلی حرکت پر محبت پیدا ہوتی ہے اور دوسری حرکت پر عداوت و دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی جو حرکات و سکنات ہیں، ان حرکات و سکنات بھی کی الگ الگ خاصیت ہیں، نہ صرف حرکات و سکنات بلکہ انسان کے لہجے کی بھی الگ الگ خاصیت ہے۔
انسان ایک بات کو ایک لہجے سے کہتا ہے تو اس کا عنوان بدل جاتا ہے، دوسرے لہجے سے کہتا ہے تو اس کا دوسرا عنوان سامنے آ جاتا ہے، تیسرے لہجے سے کہتا ہے ایک اور عنوان سامنے آتا ہے۔ حالانکہ اسے لہجے کو بدلا ہے، ان الفاظ کو بدلا نہیں ہے، الفاظ سیم ہیں، لیکن لہجہ بدلنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا فطری قانون جاری کر رکھا ہے کہ عنوان بدل جاتے ہیں۔ مثلا ایک چھوٹا سا جملہ کیا بات ہے، اب یہ کیا بات ہے کوئی جملہ کاغذ پر لکھ کے اگر دے دیا جائے کسی کو، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن اس لہجے کے ساتھ اس کا معنی متعین ہوگا۔ اگر ایک شخص اسی جملے کو سوالیہ انداز میں کہتا ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ اور اسی جملے کو یہ تعریفی انداز میں کہتا ہے کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو جملہ سیم ہے لیکن لہجے کے فرق نے اس کو عنوان بدل دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ تعریف کر رہا ہے۔ اور اگر جو یہی جملہ ڈانٹ کر کہتا ہے کیا بات ہے، تو یہی جملہ جو ہے وہ ڈانٹ اور ڈپٹ کا عنوان بن جاتا ہے۔ تو جملہ ایک ہی ہے لیکن لہجہ بدلنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے، کبھی سوالیہ جملہ بن جاتا ہے، کبھی تعریفی الفاظ بن جاتے ہیں، کبھی ڈانٹ اور ڈپٹ کے اور غضب کے اظہار کے الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو لہجے کے بدلنے سے بھی اس جملے کی خاصیت بدل جاتی ہے۔ اسی لیے تو مفسرین فرماتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے اسلاف فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نرا ترجمہ دیکھ کر اس کی حقائق کو آپ سمجھ نہیں سکتے، قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ کر آپ سمجھ نہیں سکتے قرآن کو جب تک کہ احادیث طیبہ کی روشنی نہ ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و آثار نہ ہوں، جب تک کہ اسلاف کی تشریحات نہ ہوں، تو یہ کئی سارے انوارات اکٹھے ہوں تب جا کے قرآن کریم کے حقائق کو آپ سمجھ پاتے ہیں۔ آج ایک عربی لکھا پڑھا اگر اس کے قرآن کریم کے ترجمے کو کھول کے بیٹھے تو اس کی مثال بالکل وہی ہے کہ کاغذ پہ لکھا ہوا کیا بات ہے اگر آپ کو دے دیا جائے، آپ کو کیا بات کا ترجمہ آتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن آپ کو پتہ ہے، آپ اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں، انگریزی بھی کر سکتے ہیں، پنجابی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کیا بات کے مفہوم کو سمجھا نہیں سکتے۔ تو قرآن کریم کا عربی ترجمہ دیکھ کر آپ کیا بات ہے کا ترجمہ تو سمجھ جائیں گے، کیا بات ہے کا ترجمہ کیا ہے، کیا کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، بات کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ہے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، تو آپ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ تو دیکھ لیں گے لیکن اس کی حقیقت نہ سمجھ پائیں گے نہ کسی کو سمجھا پائیں گے، جب تک کہ احادیث طیبہ کی روشنی میں وہ ماحول اور پس منظر آپ کو پتہ نہیں ہوگا، کس ماحول اور پس منظر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ جیسے کیا بات ہے کوئی جملہ، جب وہ لکھنے والے کا نمائندہ آپ کے پاس لے کے آئے اور نمائندہ جب تک اس لکھنے والے کی اس کیفیت کو آپ کو بیان نہیں کرے گا کہ اس نے ڈانٹ کر یہ جملہ لکھا ہے، تو آپ اس وقت اس کیا بات ہے کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے، یا وہ کہہ کہ اس نے تعریفی الفاظ میں یہ جملہ لکھا ہے، آپ سمجھیں گے تعریف۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن کریم کے ترجمان خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن کریم کو لے کر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عنوان کی حقیقت کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت سے کیا مراد ہے۔ جب آپ اس مراد کو واضح کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں قرآن کریم کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، قرآن کریم کے اس حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، ورنہ نیرا ترجمہ دیکھ کر آپ قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ کہ جن کو شوق ہوا قرآن کریم کی تحقیق کا، ان احادیث طیبہ کا انکار کر دیا، اپنے آپ کو انہوں نے اہل قرآن قرار دے دیا کہ ہم تو بس قرآن کے بندے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، بس اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیثوں پر ہم اعتماد نہیں کرتے، حدیثیں تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، پتہ نہیں سچی ہیں کہ جھوٹی ہیں، اس میں ضعیف بھی ہوتی ہیں، اس میں قوی بھی ہوتی ہیں، کوئی ڈیفرینشیٹ نہیں ہو سکتا، لہذا ہم حدیثوں کو نہیں دیکھتے، ہم صرف قرآن کو دیکھ کر، اس کے ترجمے کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو حاصل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ لوگ بس وہ کیا بات ہے کہ جملے کی طرح دھوکے میں ہیں، وہ قرآن کریم کا صحیح مفہوم اختیار نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ذریعے سے بھی گمراہی پھیلی۔
تبھی خود قرآن کریم نے بھی کہہ دیا کہ میری شان یہ ہے کہ یضل بھی کثیروں و یہدی بھی کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو ہم گمراہ کر دیتے ہیں اور اس قرآن ہی کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو ہم ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ گمراہ وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے لفظ لکھا ہوا کیا بات ہے اس کے ترجمے کو اپنے حقائق کی روشنی میں اس کو متعین کر دیا، نتیجہ کہ یضل بھی کثیرہ کا مصداق ہو گیا کہ قرآن کریم کے ذریعے سے وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم یہ نیرا ترجمہ دیکھ کر سمجھنے والی کتاب نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ تو ترجمہ صحابہ سمجھتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سحری کے حوالے سے آیات نازل ہوئیں کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ سحری کے وقت تم کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے، یعنی اتنی روشنی ہو جائے کہ آپ سیاہ اور سفید دھاگے الگ الگ نظر آنے لگیں، سیاہ سیاہ نظر آنے لگے، سفید سفید نظر آنے لگے، اتنی روشنی ہو جائے۔ تو آیت کا یہ مطلب صحابی تو عربی جانتے تھے، سمجھ گئے، انہوں نے سحری کھانا شروع کر دی، 2 دھاگے سامنے رکھ لیے، اب دھاگے سامنے رکھ کے اندھیرا ہے، اب دھاگے دیکھ رہے ہیں سحری کھا رہے ہیں، دھاگے دیکھ رہے ہیں سحری کھا رہے ہیں، یہاں تک وہ تو اچھا بھلا سویرا جب ہوا تب جا کے سیاہی اور سفیدی واضح ہوئی۔ اب صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آیت نازل ہوئی تھی سحری کے بارے میں، تو میں نے تو یہ کیا کہ 2 دھاگے رکھ لیے اپنے تکیے کے نیچے اور جناب سحری کھاتا رہا اور دھاگے دیکھتا رہا، جب مجھے دونوں الگ الگ ان کے رنگ نظر آنے لگے اس وقت میں نے سٹاپ کر دی سحری۔ جیسے سٹاپ ایٹنگ آج کل کیلنڈر پہ لکھ دیتے لوگ، سٹاپ ایٹنگ 4:36 پہ کر دو اور فجر وہ جو 4:41 پہ۔ ایک مسئلہ یاد رکھو کہ ٹھیک ہے آپ 3-4 منٹ پہلے ہی بند کر دیں کھانا پینا تاکہ تھوڑا سا اللہ کی طرف رجوع کریں اور آپ فجر کی تیاری کریں، لیکن آپ کو کھانے کی اجازت 4:41 تک ہی ہے، 4:36 تک نہیں۔ ہو سکتا ہے بس اوقات کسی شخص کی آنکھ کھلی ہو 4:36 پہ، اب 4:36 پہ آنکھ کھلی ہو، یہ تو سٹاپ ایٹنگ لکھا ہے کیلنڈر پہ، اس کا مطلب کچھ نہیں کھا سکتے۔ اب وہ بیچارہ جو 1 گھونٹ پانی بھی نہیں پیتا، اب بھوکھا جو وہ روزہ نہیں، ابھی 41 تک اس کے بعد 4-5 منٹ ہیں، وہ 2-3 کھجوریں 1 گلاس پانی پی سکتا ہے۔ تو یہ سٹاپ ایٹنگ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ 2-4 منٹ پہلے آپ سٹاپ کر لیں اور اپنی فجر کی تیاری کریں۔ اگر 2-4 منٹ ابھی ہے تو اس تہجد کے وقت میں خدا کے آگے کوئی گڑا لے دعا کر لیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں یہ پوچھتے ہیں کہ وہ مسئلہ ہمیں پتہ چلا 4:36 پہ سٹاپ ایٹنگ تھا، ہم نے کھانا آنکھ کھلی اس وقت، اب کیا کریں؟ اگر اسی وقت آنکھ کھلی آپ 41 تک یعنی فجر تک آپ کو کھانے کی اجازت ہے، فجر سے پہلے پہلے آپ اس کو روک دیں، فجر کے وقت سے گویا کہ وہ صبح صادق جو آپ کی شروع ہوتی ہے اور اب آپ کا سحری کا وقت ختم۔ تو خیر، تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اچھا تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ دن اور رات اس کے نیچے آ گئے۔ وہ بڑے کنفیوز ہوئے، یا رسول اللہ کوئی غلطی ہوگی؟ ہاں ایسی ویسی غلطی؟ بھئی سیاہ دھاگے اور سفید دھاگے سے دھاگا مراد نہیں ہے کہ آپ دھاگے 2 رکھ لیں سیاہ سفید۔ اس سیاہ دھاگے سفید دھاگے سے مراد یہ صبح صادق کا سویرا اور صبح کاذب کا اندھیرا مراد ہے۔ صبح کاذب کا اندھیرا اور صبح صادق کا سویرا، یہ دونوں روشنیاں جو آپس میں جب واضح ہو جائیں، میں صبح کاذب کا اندھیرا ختم ہو کر صبح صادق کا سویرا پھوٹے، بس اب روک دو کھانا۔ اب دیکھو صحابی ہیں، اہل زبان ہیں، اس ماحول کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ شان نزول کی حقیقت سے بھی واقف ہوں گے، لیکن وہ بھی قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ دیکھ کر حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ پھر ہمہ شمہ کی کیا حقیقت ہے؟ کیا 1400 سال کے بعد آ کے وہ یہ کہے کہ ہم تو مفکر قرآن ہیں، ہم تو قرآن سے مسائل دیکھتے ہیں، ہم نے پورا قرآن چھان مارا ہے، قرآن میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، ہم نے پورا قرآن دیکھ لیا ہے، قرآن اس کی کوئی تعلیم نہیں دیتا،
قرآن اس کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، قرآن میں اس بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، یہ تو حدیثوں کی بات ہے، یہ تو فقہ کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر قرآن کی حقیقت کو پہچانا نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کو بھی احادیث طیبہ کی روشنی میں جب تک نہیں پہچانیں گے، اقوال صحابہ کی روشنی میں، اس وقت کے ماحول پس منظر کی روشنی میں جب تک نہیں دیکھو گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تکوینیات کے اندر بھی خاصیات اللہ تبارک و تعالی نے الگ رکھی ہیں، تشریعات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہر عبادت کی الگ الگ خاصیت رکھی ہیں، یہاں تک کہ میں نے بات حرکات و سکنات میں بھی الگ الگ خاصیت ہیں۔ نہ صرف حرکات و سکنات، انسان کی گفتگو کے لہجات، گفتگو کے جو لہجات ہیں، ان لہجات کے بدلنے سے بھی عنوان بدل جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ چیزوں کی جو ورائٹی پیدا کی ہے، ورائٹی پیدا اس لیے کی ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی خاصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ رکھی ہے۔ اگر غذا کے ذریعے سے انسان کو زندہ باقی رکھنا مقصود ہوتا تو اللہ صرف گندم ہی پیدا کر دیتے، بس چنے کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، چاول کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، جو کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کا مطلب یہ کھانے پینے کی معقولات و مشروبات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک کی الگ الگ خاصیت ہے، اور وہ جتنی باڈی کے ریکوائرمنٹس ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک میں الگ الگ خاصیت سے وہ ریکوائرمنٹس رکھی ہیں۔ انسان جب چاول بھی کھاتا ہے، انسان جب گندم بھی کھاتا ہے، انسان جب جو بھی کھاتا ہے، تو باڈی کی، اس کی بقا کی اور صحت کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس اس کی پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اگر صرف چاول ہی کھاتا رہے تو جو گندم کے اندر جو خاصیت رکھی تھی اور باڈی کی ریکوائرمنٹ سی، وہ پوری نہیں ہوگی، انسان کامل صحت مند نہیں رہ پائے گا۔ جو ہی کھاتا رہے، باقی کچھ نہ کھائے، تو باقی جتنی ریکوائرمنٹ اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، تو یہ ورائٹی اللہ تبارک و تعالی نے غذاؤں کی اس لیے رکھی، دواؤں کی ورائٹی اللہ تبارک و تعالی اس لیے رکھی ہے کہ ہر ایک کی الگ الگ خاصیت ہے، اور انسان کی زندگی کی وہ سب کی سب ریکوائرمنٹس ہیں، لہذا ان سب ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ چیزیں پیدا کی ہیں۔ جیسے انسان کی جسم کی ریکوائرمنٹس ہیں، ایسے انسان کی روح کی بھی تو ریکوائرمنٹس ہیں، لہذا روح کی ریکوائرمنٹس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات نازل کر دی ہیں، نماز کو فرض کر دیا، روزے کو فرض کر دیا، زکوٰۃ کو فرض کر دیا، حج کو فرض کر دیا، اخلاقیات فرض کر دیے۔ تو گویا کہ ہر عبادت کی چونکہ الگ الگ خاصیت ہے، اور انسان کی روح کی ریکوائرمنٹس ہے کہ وہ نماز پڑھ کے روح کی فلاں ریکوائرمنٹ پوری کرے گا، روزہ رکھ کے روح کی فلاں ریکوائرمنٹ پوری کرے گا، اور زکوٰۃ دے کر روح کی فلاں ریکوائرمنٹ پوری کرے گا۔ اگر صرف نماز ہی پڑھتا رہے گا تو وہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ اور زکوٰۃ اور حج کی ذریعے سے جو روح کی ریکوائرمنٹس پوری ہونی تھی وہ باقی رہ جائیں گی۔ یہاں تک کہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 کی 5 اگر نہیں پڑھے گا، بلکہ اس میں سے 2 پڑھ لے گا، 3 پڑھ لے گا، نہیں، اس کی روح کی ریکوائرمنٹس تو 5 نمازیں ہیں۔ ہر نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی الگ خاصیت رکھی ہے۔ فجر کی نماز کی الگ خاصیت ہے، زور کی نماز کی الگ خاصیت ہے، عصر کی نماز کی الگ خاصیت ہے، مغرب کی نماز کی الگ خاصیت ہے، عشاء کی نماز کی الگ خاصیت ہے۔ اگر 2 نمازیں پڑھ کے آپ فارغ ہو گئے تو باقی 3 نمازیں جو انسان کی روحانی زندگی کی جو ریکوائرمنٹس تھیں، ان 3 نمازوں کے ذریعے جو کہ پوری نہیں کی، لہذا انسان کی جو روح ہے وہ بیمار رہے گی۔ تو معلوم ہے 5 کی 5 ہی نمازیں پڑھنی ہیں، کیونکہ ہر نماز کی اپنی ایک خاصیت ہے جو دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔ فجر کی نماز میں اپنی خاصیت ہے جو زور میں نہیں پائی جاتی، زور کی نماز کی اپنی خاصیت ہے جو عصر میں نہیں پائی جاتی، عصر کی نماز کی اپنی خاصیت ہے جو مغرب میں نہیں پائی جاتی، مغرب کی نماز کی اپنی خاصیت ہے جو عشاء میں نہیں پائی جاتی۔ ان خاصیات پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کہ اس وقت بات کروں گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ، تو 5 نمازیں فرض کرنے کا مقصد یہ، اور ہر کی اپنی اپنی خاصیت ہے، اور اس کی خاصیت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب اس نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب اس کی وہ خاصیت ظاہر ہوگی۔ زور کی نماز کا وقت ہو گیا، اب اس کی خاصیت ظاہر ہوگی۔ ورنہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی فجر کے وقت ہم پوری کی پوری 5 نمازیں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، 5 ہی نمازیں پڑھنی ہیں، لہذا فجر کے وقت میں ہم زور بھی پڑھ لیتے ہیں، عصر بھی پڑھ لیتے ہیں، مغرب بھی پڑھ لیتے ہیں، عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں، تاکہ سارا دن فارغ ہو کر اپنے کام میں لگ رہے ہیں۔ نہیں، اس لیے کہ جس وقت بھی تعین کیا ہے، جس وقت کے اندر وہ فرض ہے، اسی وقت میں اس کی خاصیت ظاہر ہوگی۔
اس سے قرآن نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے. معلوم ہے وقت جو مقرر کیے ہیں ہر ایک کی خاصیت اس وقت کے اندر ظاہر ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ دنیا کے اندر فزیکلی دنیا میں دیکھتے ہیں فجر کے وقت جو باہر کے ماحول کی کیفیت الگ ہوتی ہے، زور کے وقت میں اس ماحول کی کیفیت الگ ہوگی، فضاؤں کی کوئی کیفیت الگ ہوتی ہے. عصر کے وقت میں ان ہواؤں فضاؤں کی نوعیت الگ ہوتی ہے. مغرب کے وقت میں ان ہواؤں فضاؤں کی نوعیت الگ ہوتی ہے. عشاء کے وقت الگ ہوتی ہے. آدھی رات میں الگ ہوتی ہے. خود فزیکلی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں وہاں پر ہر وقت کی اپنے اپنے انوارات مختلف نظر آتے ہیں. تو کیا روحانی عبادات کے مختلف نہیں ہوں گے؟ یقیناً مختلف ہوں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر نماز کو اس کے وقت پر فرض کیا ہے. تو معلوم ہے کہ ہر چیز کی اپنی خاصیت ہے، اور دنیا کے اندر عناصر اربع جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھے ہیں ان کی بھی اپنی اپنی خاصیت ہیں. اور خاصیتیں دو طرح کی ہیں، ایک کسی چیز کی مادی خاصیت ہے اور ایک اس کی معنوی خاصیت ہے. مادی خاصیت کا مطلب ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، بظاہر محسوس کی جاتی ہے، بالکل مشاہدے کے اندر آ جاتی ہے، وہ اس کی ظاہری خاصیت ہے. ایک اس کی معنوی خاصیت ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، دل کی بصیرت کے ساتھ سمجھی جاتی ہے، یا علم و معرفت کے حقائق کے ساتھ انسان اس تک پہنچتا ہے، اس کی معنوی خاصیت ہے. مثلا آگ ہے، آگ کی دو خاصیت ہیں، ایک اس کی مادی خاصیت ہے، ایک اس کی معنوی خاصیت ہے. اس کی مادی خاصیت تو جلانا ہے، جلا دیتی ہے. اس کی ظاہری نظر آنے والی خاصیت، مشاہدے میں آنے والی خاصیت یہ جلا دیتی ہے. تو جلانے کی جو اس میں خاصیت ہے یہ بالکل ظاہری اور مادی خاصیت ہے. اور دوسری کی معنوی خاصیت ہے. معنوی خاصیت کا مطلب یہ علم و معرفت سے پہچانی جاتی ہے. اور معنوی خاصیت اس کا کبر ہے، کبر، تکبر. جب انسان کے اندر آگ بھرتی ہے، انسان جب تکبر کا شکار ہوتا ہے، غصے اور غیظ میں آتا ہے تو آگ ہو جاتا ہے. کہتے یار آدمی تو آگ ہو گیا، آنکھیں سرخ، چہرہ سرخ، اور جناب ڈانٹ رہا، ڈپٹ رہا، غصہ، تلوار نکالی، مارنے کو تیار. تو اس کا مطلب آگ، اس کے جسم کے اندر جو آگ ہے وہ بھڑک رہی ہے، آگ بھڑک رہی ہے. معلوم ہے کہ آگ کی معنوی خاصیت کبر ہے. یہ وجہ کہ آگ کو زمین پہ چھوڑو آسمان کی طرف جاتی ہے. اور اسی خاصیت کو دیکھ کر تو دھوکہ کھایا ابلیس نے. جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کا حکم ہوا کہ سجدہ کرو آدم کو، اس نے یہی کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو بلندی پہ چھوڑو پستی میں گرتی ہے، اور مجھے آگ سے پیدا کیا، پستی میں ڈالو بلندی کو پکڑتی ہے. تو گویا کہ نسبت بلندی میرے میں پائی جاتی ہے، بلندی والا پستی والے کے سامنے سجدہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو ابلیس نے دھوکہ کھایا کہ اس کے اندر جو آگ تھی، آگ کے اندر کبر تھا، تعلی تھی، بلندی تھی، اس بلندی سے دھوکہ کھا کے اسے سجدے سے انکار کر دیا. تو معلوم ہے کہ آگ کی معنوی خاصیت کبر ہے، تکبر. بالکل اسی طریقے سے پانی ہے، پانی کی ظاہری خاصیت ڈبونا ہے، سیلان ہے، ڈبونا ہے پانی کی ظاہری خاصیت. اور اس کی باطنی خاصیت ہرس ہے. پانی میں ہرس پایا جاتا ہے. پانی کو چھوڑ دو، اس کو راہ ملے آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، آگے سے آگے، معمولی سی ڈھلوان ہو آگے سے آگے. جیسے لالچ انسان کا ہرس آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، آگے سے آگے. تو پانی بھی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، اس کو راہ ملے وہ آگے سے آگے جاتا ہے. اگر کسی بند تھپیڑے میں ہے تو بار بار تھپیڑے کنارے پہ مارتا رہتا ہے کہ موقع ملے بند ٹوٹے اور میں آگے نکلوں. تو گویا کہ اس کی معنوی خاصیت ہرس ہے. چانچہ انسان کے اندر جب پانی کا غلبہ ہو جاتا ہے اس میں ہرس پیدا ہو جاتی ہے، وہ حریص ہو جاتا ہے. جب انسان حریص ہو تو سمجھو کہ وہ پانی کا اس کے اوپر غلبہ ہے. جب اس کے اندر تکبر کھڑا ہو سمجھے اس پہ آگ کا غلبہ ہے. اسی طریقے سے ہوا ہے، ہوا کے اندر ہوا کی خاصیت بظاہر خاصیت ہوا کی آپ کو نظر آتی ہے، اس کا بظاہر خاصیت پھیلانا ہے. وہ پھیلتی، ادھر سے ادھر پھیلتی ہوا. جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا، مٹی نہیں پہنچ سکتی، آگ نہیں پہنچ سکتی، وہ ہوا پہنچتی ہے. یہاں اس بند مسجد کے اندر ہوا ہر جگہ موجود. آپ کھڑکیاں دروازے جتنے بھی بند کر لیں لیکن آپ کے کمرے میں ہوا موجود، کہیں نہ کہیں سے ہوا موجود. اس کا کام پھیلنا ہے.
اور اس کی مانوی خاصیت طلب شہرت ہے کہ جب انسان کے اندر ہوا بھر جاتی ہے، ہوا کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس کو شہرت کا شوق ہوتا ہے، میری دنیا میں شہرت ہو جائے، مجھے فیم مل جائے، ایسا فیمس ہو، پوری پاپولیٹی ملے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں، آج کی سوشل دنیا دیکھیں، جگہ جگہ اپنی فیم کے چکر میں ہے، ہر کام ایسا کرنے کی کوشش کرتی ہے مجھے فیم مل جائے، میں پاپولر ہو جاؤں۔ آج سوشل میڈیا اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، گھٹیا انداز ہو یا ودیا انداز ہو، کوئی بھی انداز اختیار کرو، لیکن مجھے فیم مل جائے، میں پاپولر ہو جاؤں۔ تو وہ ہوا کا غلبہ ہے، ہوا سے بھر کے کپا ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں چاہتا ہے میرا نام پھیل جائے، یہ اس کے اندر طلب شہرت پیدا ہو جاتی ہے، یہ اس کی مانوی خاصیت۔ اور مٹی کی ظاہری خاصیت، مادی خاصیت دبانا ہے۔ مٹی میں کوئی رکھو اس کو دبا دے گی، اس کی مادی خاصیت دبانا ہے، لیکن اس کی مانوی خاصیت اس کی کیا؟ بخل ہے، بخل۔ لہذا مٹی کے اندر کوئی چیز رکھ دیں اور بند کر دے تو ساری زندگی اس کو دبا کے بیٹھی رہے گی، اس کو دبا کے بیٹھی رہے گی۔ تو گویا کہ یہی وجہ کہ پہلے زمانے میں لوگ اپنے خزانے مٹی کے اندر دفناتے تھے، کسی پر ان کو یقین تھا مٹی کے اندر دفنا دیتے تھے کہ اگر ہم 10 سال کے بعد بھی آئیں گے تو مٹی یہیں لے کے بیٹھی ہوگی، کسی کو دینے والی نہیں ہے۔ کوئی زبردستی اٹھا کے لے جائے تو لے جائے، لیکن خود دینے والی نہیں۔ گویا کہ بخل، یہ وجہ کہ جس کے اندر بخل ظاہر ہو جائے تو وہ سمجھے کہ مجھ پر مٹی کا غلبہ ہے، مٹی کا جو مانوی اثر وہ مجھ میں ظاہر ہو رہا ہے، تبھی میں اللہ کے راستے میں دینے میں بخل کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کے راستے میں دینے میں بخل کر رہا ہوں، اللہ کے بندوں کے کو دینے میں بخل کر رہا ہوں۔ یہ بخل جو میرے اندر پیدا ہو گیا ہے، اس کا مطلب مجھ پر مٹی کا غلبہ ہے۔ تو دیکھو، ہر خاصیت بھی دو طرح کی، ایک مانوی خاصیت ہے اور مادی خاصیت ہے۔ لہٰذا مادی اور مانوی خاصیتیں جب سامنے آتی ہیں تو معلوم ہے کہ انسان جو آگ پانی ہوا مٹی سے بنا ہے، تو گویا کہ انسان کے اندر بخل بھی ہے، انسان کے اندر ہرس بھی ہے، انسان کے اندر طلب شہرت بھی ہے، اور انسان کے اندر جو ہے وہ کبر بھی ہے۔ یہ 4 امراض ہیں جو مانوی طور پر انسان کے اندر موجود ہیں، کیونکہ انسان کے اندر آگ بھی ہے، آگ نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان میں پانی بھی ہے، پانی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان کے اندر ہوا بھی ہے، ہوا نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، انسان میں مٹی بھی ہے کیونکہ پیدا ہی مٹی سے ہوا ہے، تو مٹی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ چاروں کے چارے عناصر انسان کے اندر موجود اور انسان ان سے بنایا گیا ہے، لہذا ان چیزوں کی مانوی خاصیت کا اثر اس کے اوپر ضرور ہوگا۔ کبھی یہ بخیل بن جائے گا، کبھی متکبر ہوگا، کبھی حریص ہوگا، کبھی شہرت کا طالب ہوگا۔ گویا کہ 4 امراض اس کے اندر جب موجود ہوں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالی سے نگاہ موڑ کر اللہ کے غیر کی طرف دوڑتا رہے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنی چاروں کے چاری امراض کو صحت اور شفا میں بدل لیا، اپنے کبر کو تواضع میں بدل دیا، اپنے حرص کو قناعت میں بدل دیا، اپنے شہرت طلب شہرت کو اخلاص سے بدل دیا، یعنی اپنے ریا کو رضا سے بدل دیا، اور اپنے بخل کو سخاوت سے بدل دیا، اگر یہ چاروں کے چاروں جو امراض تھے ان کو اس کے اپوزٹ اور صاف اخلاق پیدا کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کو قوی کر لیا، تو پھر یہ بندہ اللہ کے غیر کو چھوڑ کر خدا کی طرف دوڑتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان کا مہینہ روزہ ہے، روزہ، اس روزے میں اخلاص سکھایا جاتا ہے، اخلاص، اور سب سے بڑی طاقت اخلاص کی طاقت ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ اخلاص کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ طلب شہرت، انسان کی جو حرص ہے، یہ طلب شہرت چاہتا ہے میں پوری دنیا کے اندر میری شہرت ہو جائے، پوری دنیا کے اندر مجھے فیم مل جائے، پوری دنیا کے اندر میں پاپولر ہو جاؤں، اس کے لیے جائز ناجائز سارے راستے اختیار کرتا ہے، اور یہ انسان کا سب سے بڑا مرض ہے۔ اور جب انسان اخلاص اختیار کرتا ہے کہ نہیں میں اس اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں ایک اندھیرے میں بیٹھ کے سبحان اللہ بھی میں نے اگر کیا ہے، میں نے اس اللہ کے لیے کیا جس اللہ نے سبحان اللہ کو سن لیا ہے، مجھے دنیا کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس درجے کا اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، اور اخلاص کی تربیت اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا کیا، اور آپ جانتے ہیں زمین ایک روٹی کے پیڑے کی طرح، کیونکہ اصل پانی تھا یہاں پر، روٹی کے پیڑے کی طرح اللہ تبارک و تعالی اس کو گوندا، اور گوند کے روٹی کی طرح اس کو پانی پر پھیلا دیا۔ ظاہر نیچے پانی ہے تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، ہچکولے کھاتی تھی، تو ملائکہ حیران تھے کہ یہ زمین تو ہچکولے کھاتی ہے، تو انسان اس کے اوپر آباد کیسے ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کے سلسلے پیدا کر دیے، پہاڑوں کی کیلیں ٹھونک دی۔
جیسے خیمہ جو ہلتا ہے، خیمے کو کیلوں سے ٹھونک دیا جائے تو تیز ہوا کے تھپیڑے اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو بالکل اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ کوئی ہمالیہ کوہ کاف کے سلسلے پیدا کر دیے، دنیا میں پہاڑ پیدا کر دیے، پہاڑوں کے ذریعے سے ٹھونک دیا اور ساری کی ساری زمین بالکل ساکت ہو گئی، اس کے ہچکولے بند ہو گئے۔ تو فرشتے ان پہاڑوں کی طاقت کو دیکھ کر بڑے امپریس ہوئے۔ فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال، ان پہاڑوں کی طاقت سے بڑے امپریس ہوئے، کہنے لگے اے رب ذوالجلال، یہ پہاڑ اتنے طاقتور کہ اتنی بڑی زمین کے ہچکولے بند ہو گئے، کیا پہاڑ سے بھی طاقتور کوئی تیری مخلوق ہے؟ تو اللہ فرما ہاں، پہاڑ سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے، جس کو لوہا کہتے ہیں، لوہا، فولاد، آئرن۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ لوہے کے ذریعے سے پہاڑ کاٹ دیے جاتے ہیں، پہاڑوں کے سینے چیر دیے جاتے ہیں، یہ لوہا پہاڑوں کو بھی چیر دیتا ہے، اتنا طاقتور لوہا۔ اب جب یہ بات سنی فرشتوں نے اور حیران ہوئے، فعجبت الملائکۃ من شدت الحدید، اس لوہے کی طاقت کو سن کے اور حیران ہوئے، تو کہنے لگے رب ذوالجلال، کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہاں، لوہے سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے، جس کو آگ کہتے ہیں، آگ۔ آپ جانتے ہیں کہ لوہے کو آگ میں ڈال دو، لوہا پگھل جاتا ہے، لوہا اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا، آگ کی طاقت کا عالم دیکھو۔ جب یہ بات سنی کہ اچھا آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، تو فعجبت الملائکۃ من شدت النار، اس آگ کی طاقت پر اس کو سن کر حیران ہو گئے، تو پوچھنے لگے رب ذوالجلال، کیا آگ سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں، آگ سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے، جس کو پانی کہتے ہیں۔ پانی آگ کے اوپر ڈال دیا جائے تو آگ جو اپنا وجود بھی قائم نہیں رکھ سکتی، ایون ہے گرم پانی بھلے ڈال دیا جائے تو بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی، تو معلوم ہے کہ پانی کی طاقت تو آگ سے بھی زیادہ ہے۔ اب جب یہ بات سنی تو فعجبت الملائکۃ من شدت الماء، اس پانی کی طاقت کو سن کے حیران ہو گئے فرشتے، کہا کہ رب ذوالجلال، کیا پانی سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہاں، پانی سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے، فرمایا جس کو ہوا کہتے ہیں، ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سمندروں اور دریاؤں میں ہوا کیسے لے کے پھرتی ہے، کشتیاں ہواؤں کے رخ پہ چلتی ہیں، پانی کا رخ وہی ہے جو ہوا کا رخ ہے، گویا کہ غلاموں کی طرح پانی اسی رخ پہ چلتا ہے جس رخ پہ ہوا چلتی ہے، گویا کہ پانی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی، غلاموں کی طرح ہوا کے تابع دار ہو کے چلتی ہے، اتنی طاقت ہوا کی۔ جب یہ سنا تو فرشتے اور حیران ہو گئے، تو فعجبت الملائکۃ من شدت الریح، اس ہوا کی طاقت کو سن کر حیران ہو کے پوچھا اے رب ذوالجلال، کیا ہوا سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ہاں، ہوا سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا آدم کا بیٹا ہے، میں اور آپ ہیں، آدم کا بیٹا ہے جو ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے، ایک ہاتھ سے اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ ہماری طاقت کا تو عالم یہ ہے، آج ہم ہواؤں کی طاقتوں کے سامنے جھکتے ہیں، ہم پانی کی طاقتوں کے سامنے جھکتے ہیں، دریاؤں کو دیوتا مانتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں، درختوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی، اس انسان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے کمزور پیدا کیے ہیں کہ فرشتوں کو بتایا آدم کا بیٹا جو ہے وہ ساری کائنات سے زیادہ طاقتور ہے، جو طاقت اس کو میں نے دی ہے وہ اخلاص کے ساتھ ایک ہاتھ سے میرے راستے میں صدقہ دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ دیکھو یہ ہے وہ اخلاص، دیکھو آدم کے بیٹے کی اخلاص کی طاقت کی وجہ سے یہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اخلاص ایسی چیز ہے، اخلاص کے سامنے نہ ہواؤں کے ذخیرے ٹھہرتے ہیں، نہ آندھیوں کے طوفان ٹھہرتے ہیں، نہ دریاؤں کی روانیاں ٹھہرتی ہیں، نہ آسمانوں کی بلندیاں ٹھہرتی ہیں، نہ زمین کی وسعتیں ٹھہرتی ہیں، کائنات کی کوئی چیز انسان کے اخلاص کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ اخلاص کے ساتھ جب اللہ کا ہو کر اللہ کے راستے میں جب صدقہ دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو جب خبر نہیں ہونے دیتا، اور اس درجے کا چھپا ہوا یہ عمل اخلاص کے ساتھ جب کرتا ہے، اور اس کی طاقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے سامنے غلام بن جاتی۔ یہ ہے طاقت ہماری، اور یہ طاقت روزے سے ملتی ہے، روزے سے۔
یہ رمضان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29 یا 30 دن ہمیں دی ہیں، یہ ہمیں اس اخلاص کی طاقت پیدا کرنے کے لیے دی ہیں۔ اس روزے کو نہ جانے دو۔ اگر تم اخلاص کی طاقت پیدا کرنے چاہتے ہو، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی قلع بازیاں، اس سے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کی کیا ہے؟ آگ پانی ہوا مٹی، آگ پانی مٹی کی محنت کا نام سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ آگ پانی ہوا مٹی کا جوڑ توڑ کا نام سائنس ہے، اور آگ پانی ہوا مٹی سے سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی مخلوق تو خود انسان ہے، اور انسان کی طاقت کا مدار اس کے اخلاص پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ آپ طاقت کی ترتیب دیکھیں اس حدیث میں، جہاں کثافت ہے اس کثافت میں طاقت کم ہے۔ پہاڑ میں سب سے زیادہ کثافت، اس کی مٹی، اس کے ڈھیلے ادھر اڑتے رہتے ہیں۔ اب لوہے میں اس سے کم کثافت ہے، اس کی طاقت پہاڑ سے بڑھ گئی۔ اور آگ میں جو ہے کثافت لوہے سے کم، یعنی یہ ذہن میں لطافت بڑھتی جا رہی ہے، طاقت بڑھتی جا رہی ہے، لطافت بڑھتی جا رہی ہے، طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ آگ کی لطافت کا عالم یہ ہے، لوہے کی دیواروں تو ہاتھ آپ کا گزرتا نہیں، آگ کا تو آپ کا ہاتھ گزر جاتا ہے۔ اس آگ کی لطافت کا عالم یہ ہے، اس میں سے ایک جسم ہی نکل جاتا ہے، گویا کہ اتنی لطیف چیز ہے، جتنی لطافت اس چیز کی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پانی کی لطافت آگ سے زیادہ ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، اور ہوا کی لطافت پانی سے بھی زیادہ ہے، اس میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ اور فرمایا آدم کا بیٹا جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے تو اس کا اخلاص، اس کی لطافت اس ہوا سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب لطافت اس کی بڑھ گئی تو اس کی طاقت ساری کائنات سے بڑھ جاتی ہے۔ اور آدم سے اوپر کون ہے؟ آدم کے بیٹے اوپر تو خدا ہے، اور خدا کی لطافت کا عالم یہ ہے کہ وہ تو لطیف الخبیر ہے، وہ تو سراپا لطافت ہے، وہ تو لطیف ہے، وہ ایسا لطیف ہے۔ یہ صدقہ دینا یہ تو محسوس کیا جا سکتا ہے، جس کو دیا وہ تو کم از کم ہاتھ میں لے کے محسوس کرے گا کہ مجھے صدقہ ملا ہے، مجھے کھانا ملا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطافت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب محسوس نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کی لطافت سب سے زیادہ بڑھ گئی، اور جب لطافت سب سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ کی طاقت بھی سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ طاقت لطافت میں ہے، کثافت میں نہیں۔ طاقت نہ کھانے میں ہے، کھانے میں نہیں ہے۔ طاقت نہ پینے میں ہے، پینے میں نہیں ہے۔ طاقت خواہشات نہ پوری کرنے میں ہے، پوری کرنے میں نہیں۔ بس روزے نے آ کر یہی بتا دیا، اے لوگو تم کثافت میں طاقت سمجھتے ہو، تم 2-3 وقت کے کھانے کو طاقت سمجھتے ہو، تم 2 وقت کے پینے کو طاقت سمجھتے ہو، تم خواہشات کو پورا کرنے کو طاقت سمجھتے ہو۔ یاد رکھو طاقت یہ نہیں ہے۔ اگر اسی کو طاقت کہتے تو پہاڑ تم سے زیادہ طاقتور ہوتے، لوہا تم سے زیادہ طاقتور ہوتا، ہوائیں تم سے زیادہ طاقتور ہوتی، دریا تم سے زیادہ طاقتور ہوتے۔ کوئی چیز طاقتور نہیں ہے، کہ اس لیے کہ یہ طاقتیں ان کے پاس زیادہ ہیں، لیکن کھانا طاقت نہیں ہے، پینا طاقت نہیں۔ ہاں تمہارے لیے نہ کھانا طاقت ہے، نہ پینا طاقت ہے، نہ خواہشات پوری کرنا طاقت ہے۔ تم نہ کھا کے بھی وہ طاقت حاصل کر لیتے ہو جو کائنات کھا کر حاصل نہیں کر سکتی۔